بیماریاں ہیں، حضور کے لعاب دہن پاک میں شفائیں ہیں۔ تو جب صحابی کی آنکھوں کو لگایا، کسی صحابی کی پنڈلی کو لگایا، ایک صحابی ہیں حضرت عتبہ، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ بیویاں ایک دن کہتی ہیں عتبہ کہاں سے آپ عطر خرید کے لاتے ہیں؟ ہم نے مہنگے مہنگے عطر لگائے، ہمیں وہ خوشبو نہیں ملی جو آپ کے کپڑوں سے آتی ہے، کون سا عطر لگاتے ہیں؟ عتبہ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے تو کبھی عطر لگایا ہی نہیں۔ ان کی بیویاں کہتی ہیں پھر آپ کے کپڑوں سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، مجھے خارش کی تکلیف تھی، خارش کر کر کے میں پریشان ہو گیا، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، میں گھبرا کے حضور کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا قمیض اتار دو، ستر ڈھانپ لو، باقی بدن برہنہ کر دو۔ میں نے قمیض اتار دی، حضور نے اپنا لعاب دہن میرے بدن پہ لگایا ہے۔ صحابی کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی لعاب دہن پہلے لگا ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی ہے۔ اس دن سے مجھے خارش کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور مجھے پسینہ آتا ہے تو پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ نفع پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو حضور نفع پہنچا رہے ہیں یہ اللہ نے طاقت بخشی ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے پھر شرک نہیں۔ اس آیت میں جو نفی ہے وہ ذاتی طور پہ نفع پہنچانے کی نفی ہے کہ حضور ذاتی طور پہ مالک نہیں ہیں، مالک ہیں تو اللہ کی عطا سے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل، ورنہ قرآن میں اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور رحمت ہیں، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے حضور کے وجود سے کائنات کو نفع مل رہا ہے۔ 29واں پارہ سورہ ملک، پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام حضور کی بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ بدر میں حضور نے کنکریاں اٹھا کے شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب آپ نے نہیں کنکریاں ماری جبکہ آپ نے ماری ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں ماری جبکہ آپ نے ماری ہیں، ولکن اللہ رما، ہاتھ آپ کا تھا، مارنے والا آپ کا رب تھا۔ اب ذرا یہ دونوں آیتیں سامنے رکھیں، ایک آیت میں فرمایا ساری بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، دوسری آیت میں فرمایا حضور کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب مجھے بتائیں ساری بادشاہیاں حضور کے ہاتھ میں آ گئیں یا نہ آ گئیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے جس نے حضور کی بیعت کی، محبوب جس نے آپ کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے کہ اسے چھوا جا سکے، وہ جسمانیت سے پاک ہے۔ یا جب فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ہاتھ آپ کا تھا، مارنے والا آپ کا رب تھا۔ مفسر بھی قرآن ہے، مفسر بھی قرآن ہے، دونوں قرآن سے میں آپ کے سامنے چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ ذاتی طور پہ اللہ ہی مالک ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ جو اللہ بما شاء آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی محبوب فرما دیجئے ذاتی طور پہ میں مالک نہیں ہوں نفع و نقصان کا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی اختیار رکھتے ہیں لیکن ذاتی طور پہ نہیں،
قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں پیدائشی اندھے کو لے کے آؤ میں اس کو نظر دے سکتا ہوں، کوڑے کو لے کے آؤ میں شفا دوں گا۔ مٹی کا مجسمہ سامنے رکھو، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، مٹی کا بنا ہوا طوطا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں پھونک ماروں گا وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی یہ 4 شانیں قرآن میں ہیں، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ یہ چاروں میں آپ نے واحد متکلم کا صیغہ بولا ہے، میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، میں کوڑوں کو شفا دے سکتا ہوں اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ نے مجھے یہ اذن بخشا ہے، اللہ نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے۔ جو حضور کا ہوکہ دینے آئے وہ مردے زندہ کر لیتے ہیں، تو جن کا ہوکہ دینے آئے ہیں ان کی شان کیا ہو۔ آج اگست ہے کہ ستمبر شروع ہونے والا ہے، تو 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یہ اگست کے مہینے میں 25 اگست کو، آج سے 122 سال پہلے بادشاہی مسجد میں مرزے نے چیلنج کیا تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کو، سارے علماء مشائخ اہل سنت وہاں پہنچے۔ 25 تاریخ کو مرزا غلام احمد قادیانی لاہور آیا ہوا تھا لیکن وہ بادشاہی مسجد نہیں پہنچا، حالانکہ چیلنج خود ہی کیا تھا، پر جب رسول اللہ کے شیر پہنچ گئے لومڑی چھپ گئی۔ اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دو، لہٰذا وہ مناظرہ نہیں ہوگا، تفسیر لکھنے والا مناظرہ نہیں ہوگا، کسی کوڑے کے پاس لے جاؤ پیر میر علی شاہ صاحب کو، اگر کوڑا بندہ ٹھیک کر دیں تو میں مانوں گا کہ وہ سچے ہیں، نہیں تو کوڑا میرے پاس لے آؤ میں ٹھیک کر دوں گا۔ یہ اس نے ایک بڑ ماری، کر نہیں سکتا تھا، ویسے روب ڈالا۔ جب قاصد پہنچا نا بادشاہی مسجد اور تاجدار گولڑا کے سامنے، اس نے کہا بھی مرزا کہتا ہے کسی کوڑے کے پاس لے جاؤ پیر میر علی شاہ صاحب کوڑا ٹھیک کر دیں تو سچے ہیں۔ تاجدار گولڑا جلال میں اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا مجھے کسی کوڑے کے پاس نہ لے جاؤ، کسی مردے کی قبر پہ لے جاؤ، میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ مہر منیر میں ہے، چند دنوں کے بعد آپ سے پوچھا گیا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں مردوں کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی شان بیان کروا سکتا ہوں۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا کٹی قلے دے زور تے کدتی، میں نے کب دعویٰ کیا تھا؟ مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا، مجھے تو ایک رات پہلے خواب میں رسول اللہ نے زیارت کروائی اور فرمایا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں، جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے دور میں ایک پٹھان نے کتاب لکھی پشتو میں اور حضور کی بے ادبی تھی اس کتاب میں۔ تاجدار دہلی حضرت تاجدار علم و عرفان سید عبدالعزیز شاہ صاحب، شاہ عبدالعزیز سید نہیں ہیں لیکن شاہ ان کے علم کی وجہ سے انہیں کہا جاتا، فاروقی النسب ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، میرے آقا کریم نے فرمایا فلاں گستاخ نے کتاب لکھی ہے، عبدالعزیز تو نے جواب نہیں دیا، یا رسول اللہ مجھے پشتو نہیں آتی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا، آپ نے لواب دہن عطا فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کتاب منگوا کے پڑھنا شروع کی، مجھے یوں پشتو آ گئی جیسے مادری زبان ہوتی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ حضور اختیار رکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ جناب اسرائیل آئے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس، فرشتہ آیا جان لینے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ کے پاس آئے نا اسرائیل، تو آپ نے پوچھا کدھر آئے ہو؟
انہوں نے کہا جی میں آپ کی جان لینے آیا ہوں، آپ نے تھپڑ مارا ہے، آنکھ نکل گئی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ بندہ سرکاری ڈیوٹی پہ ہو، کوئی اسے مارے تو ایکشن کون لیتی ہے؟ حکومت ایکشن لیتی ہے، کیس ہوتا ہے اس میں، بندہ ڈیوٹی پہ تھا۔ اب فرشتے کس پہ ہیں؟ ڈیوٹی پہ ہیں، اور حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار دی ہے۔ فرشتہ ڈیوٹی پہ تھا تو حضرت موسیٰ اس سے بڑی ڈیوٹی پہ تھے۔ حضرت موسیٰ بھی تو سرکاری ڈیوٹی پہ ہی تھے نا، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھو، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے حضرت موسیٰ پر کہ کیوں تھپڑ مارا ہے، جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، میں حضرت موسیٰ کا صرف اختیار بیان کرنا چاہتا تھا، فرشتے کو واپس بھیج دیا ہے۔ حضور نے خطبہ دیا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ میرے آقا مسجد میں تشریف لائے، صحابہ حاضر خدمت ہیں، فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہے یا رب کا قرب پسند کر لے، اور اس بندے نے اللہ کا قرب پسند کر لیا۔ یہ سنتے ہی حضرت صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، حضور کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں تو صدیق اکبر رو کیوں رہے ہیں؟ وہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا حضور اپنا ذکر کر رہے تھے، اور صدیق اکبر سب سے زیادہ رمز شناس نبوت تھے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، وصال کے معاملے میں حضور کو اختیار دیا گیا، اور حضور نے اپنے اختیار سے اللہ کے قرب کو پسند فرمایا۔ اللہ کا دیا ہوا اختیار، یہ حدیث دوبارہ کہہ رہا ہوں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، وصال کے معاملے میں اللہ نے حضور کو اختیار دیا۔ تو حضور ذاتی طور پہ مالک نہیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا حصہ ہے جو آیت کا، اس میں تو اختیار کی نفی ہے، تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اختیار بخشا ہے، اور نبی تو شان ہی بڑی رکھتے ہیں۔ قرآن میں حضرت آصب بن برخیہ کا ذکر ہے جو نبی نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ ولی تھے، ایک نبی کے صحابی ہیں، ولی ہیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کا بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تخت 1600 میل دور پڑا ہوا ہے، اور ولی کہتے ہیں آپ پلک نہیں جھپک سکیں گے، میں پہلے لے آؤں گا۔ پلکیں مل کے جدا نہیں ہوں گی، یعنی ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کراچی یہاں سے کتنا دور ہے؟ 1200 میل ہوگا، لیکن 1600 میل نہیں ہوگا۔ کراچی سے بھی آگے پڑا ہوا ہے تخت، یہاں بیٹھا ہوا کوئی بندہ کہ بھی آپ کی آنکھ پلکیں مل کے جدا نہیں ہوگی، میں پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر آصب بن برخیہ نے لا کے سامنے رکھا ہے، اٹھ کے گئے بھی نہیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ نبی کے غلام کی، حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کا بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو ہم آدھے قرآن کو نہیں مانتے، ہم سارے قرآن کو مانتے۔ جس آیت میں نفی ہے کہ مالک نہیں ہوں، اس آیت میں ذاتی اختیار کی نفی ہے، اور جن آیتوں میں بیان ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار بخشا ہے ان میں عطا کا ذکر ہے۔ حضرت آصب بن برخیہ کو یہ شان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر رہے ہیں تو شان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ مسئلہ تو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ جو اختیار ہے اس کی مطلق نفی نہیں کی جا سکتی کہ بالکل اختیار ہی نہیں رکھتے۔ اختیار رکھتے ہیں لیکن ذاتی اختیار نہیں رکھتے، اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں
غیب جانتا، ذاتی طور پہ میں غیب جانتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء، اور کوئی مصیبت نہ مجھے پہنچتی، کوئی تکلیف نہ مجھے پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، مگر میں تو ڈرانے والا ہوں، یعنی برے کاموں کا برا انجام بتانے والا ہوں، نیکیوں کی اچھی بشارت دینے والا ہوں ایمان والی قوم کو. تو اس حصے کو پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے تو واضح فرمایا کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، کہ اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا. کوئی مائی کا لال یہ کہہ دے کہ حضور نے بلائیاں اکٹھی نہیں کی. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے بلائیاں اکٹھی نہیں کی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فی الحال، یہ علامہ علی بن محمد خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نفی ہے، فی الحال میں علم نہیں رکھتا، لیکن یہ نہیں کہ آئندہ بھی اللہ علم نہیں عطا کرے گا. ہمارا عقیدہ ہے تدریجاً علم ملا ہے. اور صاحب تفسیر خازن نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضور کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے میں وہی علم رکھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ کوئی علم نہیں رکھتا. دوسرے دن وہی ہستی آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے. تو یہ دلیل ہے نا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کہ اللہ نے انہیں علم عطا کر دیا ہے. یہ نبوت کی صداقت کا ایک انداز ہے. یا پھر اسی بات کو یوں سمجھیں کہ ایک آیت میں تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، دوسری آیت میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جس پر صرف فضل ہو، جس پر صرف فضل ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے، تو جس پر فضل عظیم ہو. کیا اس نے بلائیاں نہیں اکٹھی ہوگی؟ جس پر فضل عظیم ہے. اور واضح لفظ ہے قرآن کے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے. اب ان دونوں آیتوں میں آپ مطابقت کیسے پیدا کریں گے؟ ایک آیت میں اگر میں غیب کا علم رکھتا تو ایسے ہوتا، دوسری آیت میں رب فرما رہا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر شے کا علم عطا کر دیا. اب ان دونوں آیتوں میں مطابقت کس طرح ہوگی کہ اللہ نے تدریجاً علم عطا فرمایا ہے، تدریجاً علم عطا فرمایا ہے. قرآن پاک سورہ نحل آیت نمبر 99 سورہ نحل میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، اس میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے. اگر کوئی حافظ بیٹھے ہیں تو تائید کر دیں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا. قرآن میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے. اور قرآن کس کے سینے پہ نازل ہوئے؟ حضور کے سینے پہ نازل. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جب اللہ واضح طور پہ فرما رہا ہے ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کو کھول کے بیان کی ہے. تبیان کا مطلب کیا ہے؟ کھول کے بیان کر. سورہ یاسین میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. مفسرین کہتے ہیں امام مبین سے مراد قرآن ہے، امام سے مراد کتاب ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو جمع کر دیا ہے قرآن کے اندر. کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. ایک آیت میں فرمایا تبیانا لکل شیء،
دوسری آیت میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور تیسری آیت میں فرمایا لَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ان تینوں آیتوں سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا ہے، ہر چیز کا علم اللہ نے حضور کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ جب قرآن میں ہر چیز کا علم ہے اور قرآن حضور کے سینہ پاک پہ نازل ہوا ہے تو ہر شے کا علم حضور کے سینے میں آ گیا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور کو علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں ایک صورت ہے سورہ منافقون۔ کون سی صورت؟ منافقون۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ علم غیب کو ماننا مومنوں کا طریقہ ہے، علم غیب پہ اعتراض کرنا منافقوں کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی قرآن سے ہی ثابت کر رہا ہوں، سورہ منافقون پڑھ کے دیکھیں۔ ایک جنگ سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ کی سواری اونٹنی گم گئی، مختلف اونٹنیاں تھی، ایک اونٹنی گم گئی، صحابہ اونٹنی تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کی ڈیوٹی ہے حضور کی اونٹنی تلاش کرو۔ تیز آندھی چلی، گرد اڑی، میرے آقا کریم نے فرمایا مدینے میں ایک منافق مر گیا ہے، اس منافق کے مرنے پر یہ تیز آندھی چلی ہے۔ جو منافق اس وقت سفر میں ساتھ تھے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اونٹنی گم گئی ہے، اس کا تو معاذ اللہ انہیں پتہ نہیں ہے، اس کو تو صحابی ڈھونڈ رہے ہیں، اور مدینے میں مرنے والے منافق کا علم انہیں ہو گیا کہ مدینے میں ایک منافق مر گیا۔ اب وہ بات چند کچھ فاصلے پہ بیٹھے آپس میں کر رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں آہستہ بات کرو، ان کا رب انہیں بتا دے گا۔ اتنی دیر میں ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا حضور تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ جو چند تھے 5-6 وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے حضور کے پاس۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کیا بات کر رہے تھے کہ اونٹنی گم گئی ہے پتہ نہیں ہے، اور مدینے میں منافق کے مرنے کی خبر دے رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میری اونٹنی کہاں ہے، جاؤ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک درخت ہے، اس طرح کا درخت ہے، اتنے قد کا درخت ہے، اس کے ساتھ اونٹنی کی مہار پھنسی ہوئی ہے، جاؤ جا کے وہاں سے اونٹنی کو لے آؤ۔ وہ لوگ گئے ہیں، جیسے حضور نے بتایا تھا ویسے ہی درخت کے ساتھ اونٹنی رکی ہوئی ہے، اس کی مہار اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ حضور کسی وقت کوئی چیز نہ بتائیں تو اس میں کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ آیت بتا رہی ہے ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ تو علم غیب پہ اعتراض کرنا کن کا طریقہ ہے؟ پہلے تو سورہ منافقون تفسیر سے میں نے آپ کو یہ بات سنائی، اب بخاری شریف اٹھائیں۔ بخاری شریف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے میرے اوپر ان کے چہرے مجھے دکھا دیے گئے، اور جو کفر کریں گے ان کے چہرے بھی دکھا دیے گئے، جو مجھے نہیں مانیں گے۔ منافقین بیٹھے ہوئے تھے، کچھ منافقین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھی قیامت تک آنے والے منافقوں اور کافروں کے بارے میں یہ جانتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں نہیں جانتے جو ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا کریم ممبر پہ تشریف لائے، اللہ کریم نے، حضور تو پردے رکھتے ہیں، رحمت للعالمین ہے، اللہ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ فرمایا محبوب آج ذرا ان کو ننگا کر دو تاکہ سارے وہم نکل جائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا فلاں شخص تو بھی منافق ہے، فلاں شخص تو بھی منافق ہے، تم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتا ہے، چھپایا تھا رحمت کا اظہار، اب اللہ کے حکم پہ ظاہر فرما رہے ہیں، ان کو ظاہر کیا۔ پھر حضور ممبر پہ جلوہ فروز، آپ نے دوپہر سے مغرب تک مسلسل خطاب، نماز کے لیے اترتے ہیں، نماز پڑھا کے پھر ممبر پہ فلاں واقعہ ہوگا، فلاں واقعہ ہوگا، فلاں واقعہ ہوگا، آئندہ کی خبریں حضور دے رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے،
من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اب یہ چھپی ہوئی بات ہے یا نہیں؟ غیب کی بات ہے یا نہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ حضور نے ان کا باپ تصدیق کی، تائید کی۔ میرے آقا کریم کے چہرے پہ جلال ہے۔ فرمایا قیامت تک کے واقعات بیان کر کے اب بھی میرے علم میں شک کرو گے؟ فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، گھٹنے ٹیک کے نا زمین پہ، تو فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یہ عاجزی کا اظہار ہے، ہاتھ جوڑے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبیا ورسولا۔ ہم اللہ کو رب ماننے پہ بڑے راضی ہیں، ہم اسلام کو مان کے بڑے خوش ہیں، اور قرآن ہمارا پیشوا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لا کے ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے راضی ہیں۔ حضور جلال میں تھے، پر حضرت فاروق اعظم نے جب ہاتھ جوڑ کے عرض کیا نا یا رسول اللہ ہمیں آپ کے علم پہ کوئی اعتراض نہیں، منافقوں کو اعتراض ہے، تو میرے آقا کریم نے مسکرا کے دیکھا حضرت فاروق اعظم کی طرف۔ یہ جو تسبیح ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبسیدنا محمد نبیا ورسولا، جو پڑھتا ہے حضور خوش ہو کے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ علم پہ اعتراض کرنا کن کا کام ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے علم پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، منافقوں کو اعتراض۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے علم غیب پہ مومنوں کو اعتراض، کس کو اعتراض ہے؟ منافقوں کو اعتراض۔ میں نے مختلف پہلوؤں سے حضور کا علم آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابھی تازہ محرم شریف گزرا ہے، اس حوالے سے ایک دو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضور کی چچی ام فضل